السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے فیصلے کی جو پنجاب کے تعلیمی شعبے میں ایک نئی بحث کو جنم دے چکا ہے۔ جی ہاں، پنجاب حکومت کی کابینہ نے بالآخر 12,000 STI کی بھرتی کی منظوری دے دی ہے۔ یہ خبر یقینی طور پر ان تمام امیدواروں کے لیے خوشی کا باعث ہے جو طویل عرصے سے نوکریوں کے منتظر تھے، لیکن ساتھ ہی اس فیصلے نے کئی سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے خود یہ واضح کیا ہے کہ یہ کوئی مستقل نوکری نہیں بلکہ صرف ایک انٹرنشپ پروگرام ہے۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سرکاری استاد کے طور پر ریگولر سروس میں شامل ہو جائیں گے، انہیں ابھی سے اپنی توقعات کو حقیقت کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ حکومت نے صاف طور پر کہا ہے کہ یہ ایک عارضی موقع ہے تاکہ اسکولوں میں اساتذہ کرام کی کمی کو وقتی طور پر پورا کیا جا سکے اور نوجوانوں کو تدریسی تجربہ فراہم کیا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ فیصلہ نوجوانوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے یا صرف ایک وقتی ریلیف ہے؟ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ بھرتی تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے ایک قدم ہے، کیونکہ اس وقت پنجاب کے مختلف سرکاری اسکولوں میں ہزاروں اساتذہ کرام کی اسامیاں خالی ہیں۔ انٹرنشپ کی بنیاد پر بھرتی کیے جانے والے اساتذہ کرام کو نہ صرف پڑھانے کا تجربہ حاصل ہوگا بلکہ انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع بھی دیا جائے گا۔ مگر دوسری طرف رانا سکندر حیات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کوئی پکی نوکری نہیں، اس کو ملازمت کے طور پر نہیں بلکہ تربیتی موقع کے طور پر دیکھا جائے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ حکومت نے مستقبل کے حوالے سے ایک امید کی کرن بھی چھوڑی ہے۔ رانا سکندر حیات نے اشارہ دیا ہے کہ اگر 3 سال بعد یہ STI تدریسی سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں اور ان کی کارکردگی تسلی بخش رہتی ہے تو اس وقت کے ان کی ریگولرائزیشن پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال اس کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی۔ یعنی آج جو لوگ اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صرف ایک انٹرنشپ ہے، نہ کہ مستقل روزگار۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ پنجاب میں تعلیم کا نظام کئی دہائیوں سے مسائل کا شکار ہے۔ ایک طرف اسکولوں میں اساتذہ کرام کی کمی، بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی اور دوسری طرف نوجوانوں کے لیے روزگار کے محدود مواقع۔ ایسے میں STIs پروگرام ایک دو دھاری تلوار بن کر سامنے آیا ہے۔ حکومت اسے اصلاحات کی جانب قدم قرار دے رہی ہے، مگر ناظرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک عارضی حل ہے جس سے وقتی کمی تو پوری ہو جائے گی لیکن مستقل حل نہیں نکلے گا۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت واقعی تعلیمی معیار کو بلند کرنا چاہتی ہے تو انٹرنشپ کے ساتھ ساتھ تربیتی ورکشاپس، جدید تدریسی ٹریننگز اور مسلسل کارکردگی کے جائزے کو بھی لازمی اپنائے۔ اس سے نوجوان اساتذہ کرام کو حقیقی معنوں میں سیکھنے اور بہتر بننے کا موقع ملے گا، ورنہ صرف چند ماہ یا سال کی انٹرنشپ سے تعلیم کے نظام میں بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ انٹرنشپ کے دوران امیدواروں کو ایک مخصوص وظیفہ دیا جائے گا جو ان کی کارکردگی کے مطابق ہوگا، یعنی جو بہتر پڑھائے گا اسے بہتر معاوضہ ملے گا۔ یہ سسٹم یقیناً محنتی اور باصلاحیت اساتذہ کرام کے لیے حوصلہ افزا ہے، لیکن یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا یہ معاوضہ واقعی اتنا ہوگا کہ نوجوان اسے ایک مناسب روزگار سمجھ سکیں۔ رانا سکندر حیات کے بیان نے واضح کر دیا ہے کہ حکومت کسی بھی قسم کی جھوٹی امید نہیں دینا چاہتی۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ کسی امیدوار کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کل کو انہیں ریگولر کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پالیسی مکمل شفافیت کے ساتھ لائی جا رہی ہے تاکہ بعد میں کوئی ابہام یا احتجاج نہ ہو۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ پنجاب میں بے روزگاری کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے اور ہزاروں نوجوان جنہوں نے BEd، MAd یا MPhil تک تعلیم حاصل کی ہے وہ کسی بھی موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم زمینی حقائق پر نظر ڈالیں تو یہ فیصلہ ایک دو طرفہ فائدہ رکھتا ہے۔ ایک طرف اسکولوں میں فوری اساتذہ کرام کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، دوسری طرف نوجوانوں کو عملی تربیت کا موقع ملے گا۔ لیکن اس فیصلے کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ حکومت اس پروگرام کو کتنا شفاف، منصفانہ اور میرٹ پر مبنی رکھتی ہے۔ اگر بھرتیاں سفارش
یا سیاسی بنیاد پر ہوئی تو یہ اقدام بھی ماضی کی طرح محض ایک وقتی نمائش بن کر رہ جائے گا۔ ایک اور نقطہ جس پر غور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر 3 سال بعد کارکردگی اور سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ریگولرائزیشن کی گنجائش پیدا ہوتی ہے تو حکومت کو اس کے لیے ایک واضح پالیسی فریم ورک پہلے سے تیار رکھنا چاہیے تاکہ محنتی اور مخلص اساتذہ کرام کو مستقبل میں مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ پاکستان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ انٹرنشپ پروگرامز کے بعد امیدواروں کو دوبارہ بے روزگاری کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، جو کہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ ناظرین، یہ فیصلہ یقیناً تعلیمی میدان میں ایک بڑی پیش رفت ہے، مگر اس کے ساتھ ذمہ داری بھی جڑی ہوئی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پروگرام کے دوران نہ صرف انٹرنشپ کی کارکردگی کو مانیٹر کرے بلکہ انہیں مستقل تربیت اور رہنمائی فراہم کرے تاکہ یہ نوجوان صرف وقتی استاد نہ رہیں بلکہ مستقبل کے حقیقی تعلیم کے معمار بن سکیں۔ آخر میں ایک بات بہت اہم ہے، جو نوجوان اس پروگرام میں حصہ لینے جا رہے ہیں انہیں اپنی نیت صاف رکھنی ہوگی۔ یہ صرف نوکری نہیں بلکہ ایک موقع ہے سیکھنے کا، خدمت کرنے کا اور خود کو ثابت کرنے کا۔ اگر آپ نے اس دوران بہترین کارکردگی دکھائی تو یقین مانے یہ انٹرنشپ آپ کے لیے آنے والے وقت میں کئی دروازے کھول سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی اس STI بھرتی پروگرام کے بارے میں مزید تفصیلات، اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ یا پالیسی کی اپڈیٹس جاننا چاہتے ہیں تو اسی چینل سے جڑے رہیے، میں آپ تک ہر نئی خبر سب سے پہلے پہنچاؤں گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اہم فیصلے کے بارے میں آگاہ ہو سکے۔ یاد رکھیں، تعلیم صرف نوکری نہیں بلکہ ایک مشن ہے، اور وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے اساتذہ کرام کو عزت، اعتماد اور موقع دیتی ہیں۔ اللہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو بہتر بنائے اور ہمارے نوجوانوں کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرے۔ اللہ حافظ۔